عشق کا سیم رغ آگ پر ہوا بن رہا ہے۔ مرشد تلاش کر رہے ہو، اپنے آس پاس گوشت اور ہڈی میں مت ڈھونڈو، ذرا اپنے دل کو ٹٹولو۔ کیا اس کی چیخو پکار سنسان اور خاموش ہے؟ لو، میں تمہاری سانس بن جاؤں گا، تمہیں تمہارے اندر سے نکال باہر کروں گا۔ جلال الدین۔ تم بھٹکتے رہے، سائے تمہیں بہلاتے رہے، آؤ دیکھو میرے اندر تم سے ہم آہنگ تمہیں۔ میں برسوں سے تمہارے اندر تھا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ تھی۔ خلوت، دنیا سے کٹ کر، رونما ہونے والے واقعات سے الگ ہو کر، عام زندگی کے شور و غل کو نظر انداز کر کے اپنی اندرونی آواز سننے کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کا نام ہے۔ تصوف میں کہا جاتا ہے، جو خود کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ خود کو پہچاننے کا راستہ یہ ہے کہ تنہا ہو کر، جل کر، تپ کر اپنے دل کے آئینے میں باطنی سفر طے کیا جائے۔ دو افراد کو ایک دوسرے کے لیے آئینہ بننا ہوگا، ایک دوسرے میں ضم ہونا ہوگا، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اپنے دل کو وسعت دینی ہوگی۔ آخر کار میں اپنے اندر کی آواز، اپنے دل میں اٹھنے والے طوفان کو خاموش نہ کر سکا۔ میں شمس کے پاس پہنچا۔ میں خلوت کے لیے تیار ہوں۔ خلوت سنسنی کی تلاش نہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ یہ جانتے ہو نا؟ ہاں جانتا ہوں۔ ہم ہفتوں تک چار دیواری کے اندر رہیں گے۔ تمہیں اپنے خاندان، دوستوں اور علماء کے اعتراضات کا خوف تو نہیں؟ شروع میں دوسروں کے لبوں کی طرف دیکھتا تھا، ان کے لفظوں کے مطابق اپنا راستہ طے کرتا تھا، دوسروں کے الفاظ میں بولتا تھا۔ اب کیا بدلا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ خلوت سے پہلے کا مرحلہ بڑا آسان ہے، مگر خلوت کے بعد انسان ایسے پسینے میں ڈوبتا ہے جیسے قیامت کی گرمی میں ہو۔ وہ کیسے؟ خلوت میں جو حکمتیں میں حاصل کروں گا، جو معرفت مجھے ملے گی، کیا وہ مجھے عشق کی راہ میں مدد نہیں دے گی؟ نہیں، اس کے برعکس ہوگا۔ یہ راستہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ خلوت کے بعد تم خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گے، نہ جان پاؤ گے کہ تم زمین پر ہو یا آسمان پر۔ لوگ مجھے کیسے دیکھیں گے؟ کیا ان کی نظروں میں میرا مقام بہت خراب ہو جائے گا؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے عشق میں خود کو ڈبوتا ہے، اسے یہی مقدر سہنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ وہ تمہیں پاگل کہیں گے، کہنے دو۔ وہ تمہیں گمراہ کہیں گے کہ تم اپنے ماضی سے لڑ رہے ہو، ہونے دو۔ وہ کہیں گے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، کہنے دو۔ وہ تمہیں فتنہ پرداز، فسادی، سکون برباد کرنے والا کہیں گے، کہنے دو۔ دور کے لوگ کم اور قریبی زیادہ باتیں کریں گے۔ باہر کے لوگ نہیں، تمہاری اپنی فیملی تمہارے بارے میں سب سے زیادہ بولے گی، تو انہیں بولنے دو۔ راز جاننے کے لیے تم اتنے ہی بےتاب ہو، ہاں سنجیدہ ہو نا، جتنا کبھی نہیں تھا۔ یقینی ہو، اپنے وجود اور اپنے الفاظ دونوں کے ساتھ یقینی ہو۔ ہم دن رات کے بیچ چار دیواری کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مگر کوئی سنتا نہیں۔ تم نہیں جانتے، تم سمجھتے ہو کہ ہم صبح سے شام تک سستی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تم نہیں دیکھ سکتے، تم نیلے گنبد تلے زندگی گزار رہے ہو، مگر ہم گنبدوں کے سائے تلے عالموں میں پرواز کرتے ہیں۔ خلوت عشق کی محبت کی درسگاہ ہے، خلوت عشق کی دعا ہے، سمت کعبہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ گھومنا ہی معرفت ہے، تم کہتے ہو کہ عرش گردش میں ہے، ستارے گردش میں ہیں، مگر تم جو دیکھ رہے ہو وہ ظاہر ہے، اور تم ظاہر میں ہی گردش کرتے ہو۔ معرفت گردش میں نہیں بلکہ پانے میں ہے، یہ جان لو۔ خلوت کے دن شروع ہوئے۔ کمرے میں صرف ایک رحل، دو جائے نماز، قرآن کریم اور شمس کی بچپن سے ہمیشہ ساتھ رہنے والی بانسری تھی۔ آتش باز ہر 3 دن بعد ایک پیالہ شوربہ، 2 گلاس پانی اور ایک تنور کی روٹی پہنچاتا۔ ہم 3 دن بعد افطار کرتے اور سحری بھی اسی کے مطابق ہوتی۔ شمس نے کلام کی ابتدا قرآن کی اس آیت سے کی،
تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ سن رہے ہو مولانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، مگر آج لوگ برائی میں سبقت لے جا رہے ہیں اور انسانوں کو برائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تم نے خوب کہا، تمہیں وہی کلام سنانا ہے جو ان برائی کے دروازوں کو توڑ ڈالے گا۔ تمہاری درگاہ کا باقی درگاہوں سے یہی تو فرق ہے، یہ ہر کسی کو گلے لگاتی ہے، یہ کھونے نہیں بلکہ جیتنے کا راستہ دکھاتی ہے، یہ لوگوں میں امید بانٹتی ہے۔ عشق کا تقاضا ہے تم اس کو بھی محبت میں شامل کرو جو تم سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم کون ہے مولانا؟ وہ جو عشق سے بغاوت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی عشق سے دور کر دیتا ہے، وہ جو اللہ کے عشق کے دروازے انسانوں کے چہروں پر بند کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور اپنے باطن عشق کو پاک رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی جو توبہ کی حقیقت کو جھٹلائے وہی دراصل ظلم کرنے والا ہے۔ بے شک جو اپنی ذات کا غلام بن جائے وہ دین کو تجارت کا سرمایہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو گناہوں کے خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ خوف لوگوں کی ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ عذاب کے لرزے میں مغفرت کے باغ کی طرف بڑھنے سے بھی گھبرانے لگتے ہیں۔ عشق کی بنیاد معافی پر ہے اور معافی سے محروم کرنا عشق سے غداری کرنے کے برابر ہے۔ توبہ کے دروازے بند کرنا شیطان کی چالاکی ہے اور جو شیطان کے بوجھ اٹھانے والے ہیں وہی ظالم ہیں۔ جو اپنی ذات کے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی لیے حضور ہر روز 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جب آقا دو جہاں اپنی ذات کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے استغفار فرماتے تھے تو میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو اپنی خودی پر، ایگو پر نازاں ہیں۔ جو اپنی ذات کا غلام نہیں ہوتا وہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نبی نے انابت اختیار کرنے والوں کو اس بشارت سے نوازا تھا، اللہ کے کچھ نہایت قیمتی دوست اور ولی ہیں جن کے بدن دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کے دل عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا، میرے دل نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ خلوت میں ہم تصوف کے سمندر میں غوطہ لگا کر اپنی محفل کو رنگین کرتے۔ تصوف طائف میں سنگ باری کے دوران نبی کا زخمی پیشانی سے گرتے پتھر کو اٹھا کر یا عشق کہتے ہوئے چومنا اور اسے گلاب میں بدل دینا ہے، یعنی جو تم پر سنگ برساتا ہے تم اسے پھول تھما دو۔ تصوف میں مرد عورت، مختلف نسلوں یا قوموں کے درمیان کوئی روحانی تفریق نہیں ہوتی۔ تصوف اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ جب ہر چیز تمہیں چھوڑ دیتی ہے، جب سب سے پہلے تم خود بھی خود کو چھوڑ دیتے ہو، تب بھی جو تمہیں ترک نہیں کرتا، جو تمہیں چھوڑتا نہیں، وہی بلند و برتر عشق ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں، لیکن بندے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ نفس، ایگو پردہ بنتا ہے، تصوف ان پردوں کو ہٹاتا ہے۔ تصوف دنیا کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیتا بلکہ چاہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ دنیا کے کاموں میں ہو مگر تمہارا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ تصوف وہ راہ ہے جو ہمیں فنا فی اللہ کی منزل تک لے جاتی ہے، مگر راستے کی کیچڑ میں پھنسے بغیر روشنی تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کا دل عشق سے بھر جائے۔ اپنے باطن کے خزانوں کو ہم تصوف کے آئینے میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا، انسان اپنے اندر مد و جزر کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اندر ایک موسیٰ بھی رکھتے ہیں اور ایک فرعون بھی پالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ کا بار بار فرعون کے پاس جانا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون موسیٰ میں موجود الہی طاقت کو پہچانتا تھا اور ابتدا میں اس کا مطالبہ مان بھی لیتا، مگر جب موسیٰ وہاں سے جانے لگتے تو وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم روحانی نعمتوں
اور الہی نصرتوں کو تسلیم کرتے ہیں، پھر عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو مختلف انداز میں گزاریں گے، مگر ہمارا فیصلہ ابھی ٹھیک سے طے بھی نہیں ہوتا کہ ہم پرانی راہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ جو اپنی زندگی میں مد و جزر سے بچنا چاہتا ہے، اسے اپنے اندر کے موسیٰ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب موسیٰ پروان چڑھ جائے تو فرعون خود بخود مر جائے گا۔ خلوت میں عبادت سے سیر ہونا کہاں ممکن؟ نماز پڑھنا، قیام میں عشق کے مقام کی تعظیم کرنا، رکوع میں ذکر الہی کی خوشبو میں مست ہو جانا اور سجدے میں حالتوں سے گزرتے ہوئے زمان و مکان سے ماورا ہو جانا۔ ہر نماز کے بعد ہم دونوں مل کر دعا مانگا کرتے، اے میرے رب، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سجدے میں محض پتھر اور مٹی پر اپنا سر جھکا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا جھکا ہوا سر اس سخت زمین پر نہیں بلکہ تیرے عشق کی نرم لہروں میں ڈوب رہا ہے۔ نماز کے بعد ہم اپنی حالت کے مطابق ذکر کرتے، پھر تصوف کی باتیں، سوالات اور جوابات کے ساتھ ہماری محفل کا سلسلہ جاری رہتا۔ میرے شمس کے نزدیک ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ذکر دل کی تسبیح ہے۔ پہلے صوفی حضرت آدم تھے، اللہ نے انہیں تمام اسماء حسنہ سکھائے۔ یہ اسماء کائنات میں پھیل چکے ہیں۔ پہاڑ کو دیکھنا بھی ذکر ہے، پتھر بھی ذکر کرتا ہے، لوہے پر پڑنے والا ہتھوڑا بھی ذکر کرتا ہے۔ کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، زمین سے ایک پتھر ہٹانا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی پیاسے جانور کو پانی پلانا بھی ذکر ہے۔ کسی کو اللہ کے لیے محبت سے اپنانا 1000 بار تسبیح کے دانے پر اللہ کا نام لینے سے زیادہ مؤثر ذکر ہے۔ ہاں شمس، تم سچ کہتے ہو، انسان اپنے محبوب کا نام بار بار لیتا ہے۔ تصوف میں ذکر الہی کی اصل وجہ یہی ہے، محبوب کا نام لینا۔ جو لوگ عشق عشق کا واویلا کرتے ہیں مگر اپنی جسمانی خواہشات کو ہی عشق سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ اصل حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ عشق کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ بندے کے انسان بننے کا پہلا زینہ ہے۔ ذکر کے لیے کوئی تعداد، کوئی تسبیح، کوئی جائے نماز ضروری نہیں۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان خود ذکر میں سرشار ہیں۔ بہت خوب مولانا، عشق شعور کی بلندی کی راہ ہے۔ جو ذات تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کی قربت کے شعور کو پانا ہی اللہ تک پہنچنا ہے، اور اس سفر کا سب سے تیز رفتار وسیلہ عشق ہے۔ انسان کو اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز اس کے نفس سے پیدا ہوتی ہے۔ نفس کو چھوڑ دو، دل کی پیروی کرو۔ عشق دو جسموں کے درمیان نہیں، دو دلوں کے درمیان ہونے والا تعلق ہے۔ دل میں کوئی جنس نہیں ہوتی، جنس صرف دنیا میں ضروری ہے، آخرت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کیا جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو منکر نکیر یہ پوچھیں گے کہ تم مرد ہو یا عورت؟ مولانا، تمہارے خیال میں ذکر کے دوران کیا موسیقی جائز ہے؟ ذکر کی موسیقی اصل میں تخلیق کی موسیقی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ موسیقی جنت الفردوس میں گرنے والے پتوں کی صدا ہے۔ واہ، سچ کہوں تمہیں سنتے ہوئے کبھی کبھی اپنے آپ کو تمہارے سامنے ایک طالب علم محسوس کرتا ہوں۔ تم ہو مرشد اور میں درویش، اور کیا ہی خوبصورت درویشی ہے یہ۔ درویشی کی بات کی ہے شمس، تو بتاؤ کیا درویشی کا کوئی قانون، کوئی عصا ہوتا ہے؟ درویشی یہ نہیں کہ ہاتھ میں عصا پکڑ لو، پیٹھ پر ایک جبہ ڈال کر گھومتے پھرو۔ درویش وہی ہو سکتا ہے جو زمین کی طرح ہو، جس پر نیک بھی چلیں اور گناہگار بھی، بادل کی طرح ہو جو سب کچھ اپنے اندر چھپا کر رکھے، بارش کی طرح ہو جو چاہے کوئی اسے چاہے یا نہ چاہے سب کو زندگی بخشے۔ ہماری خلوت کبھی سوال و جواب میں گزرتی، کبھی میں بولتا اور شمس سنتا، کبھی وہ بولتا اور میں خاموشی سے سنتا، اور کبھی دونوں خاموش رہتے۔ ہم دنیا کی ہر حقیقت پر بات کرتے، عشق کے ہر پہلو کو قطرہ قطرہ پیتے، شعلوں کی مانند
شمس کے جلتے ہوئے سوال جن میں دہکتی آگ کے شعلے لپکتے اور میں جوابات دیتا تو شمس مسکرا دیتا۔ وہ خود سے کہتا میں نے بیکار انتظار نہیں کیا، میں بے مقصد یہاں نہیں آیا۔ خلوت میں کبھی ایسا ہوتا کہ کمرے کی دیواروں پر الفاظ گونجنے لگتے، یہ معلوم نہ ہوتا کہ کون بولا، کب بولا، بس الفاظ کسی صوفیانہ ذکر کی مانند ہوا میں رقص کرنے لگتے۔ جو بھی خیال ذہن میں آتا، جو بھی عشق کی یادداشت میں جاگتا، وہ لبوں سے نکل کر دیواروں میں تحلیل ہو جاتا۔ وہ دروازہ جو میری جانب کھل رہا ہے، کیا وہی دروازہ ہے؟ اے عقل، کیا تو وہ ہے جو مجھے اندر لے جائے گی؟ میں نے اپنی چابی اس کے قفل پر دے ماری اور چھوڑ دیا۔ وہ چابی جو میں ہوں، کیا وہ خود کو کھول پائے گی؟ دیکھو میں پھر تمہارے سامنے ہوں، بے چینی میں چیخ رہا ہوں، کھولو کھولو کھولو، مجھے اندر آنے دو، کھولو۔ اور تم کہتے ہو چابی تمہارے پاس ہے۔ نہ میں چابی ہوں نہ تم قفل، نہ میں دروازہ چھوڑوں گا نہ دیوار رہنے دوں گا، بس تم بھی کھولو۔ میں تمہاری چاہت میں سوالی ہوں اور تم اب بھی دروازہ بند رکھے بیٹھے ہو۔ خلوت ہے یا قیامت کچھ معلوم نہیں۔ انسان کا دل اللہ کی تخلیق کردہ تمام مخلوقات میں سب سے برتر ہے، کیونکہ یہ ایک الہی آئینہ ہے۔ اس کی اصل ذمہ داری اللہ کے نور کی خوبصورتی کو منعکس کرنا ہے۔ پورے 2 مہینے ہم دنیا اور کونیا سے کٹ کر شمس کے ساتھ خلوت میں محو رہے۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے 2 آئینوں کی مانند اپنے عکس دیکھتے رہے اور روحانی آزمائشیں جھیلتے رہے۔ میرے مرید جانتے تھے کہ میں پہلے بھی 1-2 ہفتے کی خلوت میں جایا کرتا تھا اور پھر واپس آ کر کھوئے کھوئے انداز میں مدہوش نگاہوں اور بے سمت قدموں کے ساتھ لوگوں کے درمیان نمودار ہو جاتا تھا۔ لیکن اس بار یہ خلوت ان کے لیے انوکھی تھی۔ وقت رک سا گیا تھا اور ان کا اضطراب شدت اختیار کر رہا تھا۔ نہ تو دروازے پر دستک دینے پر کوئی جواب ملتا، نہ ہی اندر سے کوئی آواز آتی، سوائے بانسری کی پرسوز دھن کے جو گویا اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ کھڑکیوں کے پٹ بند تھے۔ انہوں نے حسب ہدایت کھڑکیوں کے پاس کھانا رکھنا جاری رکھا، مگر جتنا کھانا وہ چھوڑتے اتنا ہی زیادہ کھانے کو ویسے کا ویسا پڑا پاتے۔ ہم روزہ رکھنے کے آداب سے واقف تھے۔ وہ تکلیف جو کسی عام انسان کو نڈھال کر دیتی ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، مگر باہر مریدوں کے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ میری اہلیہ کیرا خاتون اور کونیا کے علماء کی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ آخر ایک دن کیرا خاتون اس راز کو مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ایک بہانہ تراشا اور میٹھے کی ایک تشتری لے کر ہمارے دروازے کی چوکھٹ میں جا پہنچی۔ پھر دل کی بے قراری میں چابی کے سوراخ سے اندر جھانکنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ سامنے کی دیوار کھلی اور یکے بعد دیگرے 6 سائے اندر داخل ہوئے۔ وہ سائے کیا تھے؟ کیا یہ انسان تھے یا جنات تھے؟ یہ سوچ کر وہ دوبارہ جھک کر دیکھنے لگی، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس سے وہ لرز اٹھی۔ وہ سائے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور ایک ایک کر کے انہوں نے شمس اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ کیرا خاتون کا دل دھڑکنے لگا۔ لڑکھڑا کر وہ دروازے کے کنارے کو پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کا شوہر امام کونیا، شمس اس کے دائیں طرف اور ان 6 پوشیدہ سایوں کی جماعت پیچھے صف باندھے نماز میں مشغول تھی۔ 8 روحیں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر چکی تھی۔ میرے لبوں سے نکلنے والی دعا کی آواز فضا میں پھیلنے لگی۔ دیگر سائے بھی اس دعا میں شامل ہو گئے۔ دعا ختم ہونے کے بعد وہ 6 سائے گویا ایک ہی وجود کا حصہ ہوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ پہلے انہوں نے شمس کو سلام کیا اور پھر میری طرف جھکے، اور پھر جیسے وہ دیوار کوئی کھلا دروازہ ہو، وہ اسی دیوار سے واپس اسی راہ پر چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔
کیرا خاتون کسی گہری نیند سے جاگی ہوئی حیرت میں مبتلا تھی۔ اس نے بے خیالی میں اپنی کمر بند کی بکل دروازے سے ٹکرا دی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیا ہے تو وہ فوراً دروازے سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر تبھی اس نے دروازے کے نیچے سے کچھ بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ ایک پھول کی ڈنڈی۔ وہ نیچے جھکی، آہستہ سے نرمی سے ڈنڈی کو کھینچنے لگی، یہاں تک کہ پھول خود کو ظاہر کر گیا۔ یہ ایک ایسا پھول تھا جسے کیرا خاتون نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پتے برف کی طرح سفید تھے اور جب روشنی ان پر پڑتی تو وہ جھلملانے لگتے۔ اس کی خوشبو ایسی تھی جو کسی اور مہک سے مشابہ نہیں تھی، سحر انگیز اور بے حد منفرد۔ کیرا خاتون نے فوراً اپنی خادمہ اور بیٹی کیمیا کو یہ پھول دے کر بازار بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ یہ پھول کہاں اگتا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ کیمیا اور خادمہ سارا دن کونیا کے گلی کوچوں میں، ہر چمن، ہر باغ، ہر نرسری میں پھرتی رہیں، مگر کسی نے بھی ایسا پھول نہیں دیکھا تھا۔ شام کو جب کیمیا اپنی ماں کے پاس واپس آئی تو اس کے چہرے پر حیرت لکھی ہوئی تھی۔ ماں، کونیا میں کسی نے بھی ایسا پھول پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سب حیران ہیں کہ ہمیں یہ سردیوں کے بیچ میں کہاں سے ملا۔ ایک ہندی مسالہ فروش نے یہ پھول ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر بھاگ کر وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا، چاہو تو اسے مہنگے داموں مجھے بیچ دو، یہ میرے وطن کا پھول ہے۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ سرد موسم میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پاتا اور ہندوستان کے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ تو فوراً مرجھا جاتا ہے، مگر یہ تو ایسا تر و تازہ ہے جیسے ابھی ابھی زمین سے توڑا گیا ہو۔ تبھی دروازے کھل گئے، ہر نظر حیرت میں ہماری طرف اٹھ گئی۔ شمس اور میں ہاتھوں میں ہاتھ دیے خلوت کے کمرے سے صحن کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ہمارے چہرے ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے، نہ کوئی تپش، نہ کوئی چمک، نہ کوئی روشنی کی چکا چوند۔ ہمیں خلوت سے نکلتے سب سے پہلے میرے بیٹے سلطان ولد نے دیکھا۔ وہ دوڑ کر ہمارے پاس آیا، ہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اس نے ہمارے ہاتھوں کو چوما اور خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے اپنی ماں کی طرف دوڑ گیا۔ ہماری نظر میں وہ خلوت کا حجرہ تھا، مگر میرے مریدوں کے نزدیک چلا خانہ۔ جب ہمارے باہر نکلنے کی خبر پھیلی تو درگاہ کے دروازے پر ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ میرے مرید جب مجھے دیکھنے آتے تو الجھن میں پڑ جاتے۔ کہاں گئے وہ حسین الفاظ جو بہاؤدین ولد کے بیٹے کی زبان سے ٹپکتے تھے؟ یہ کیسی خاموشی تھی؟ یہ بے اختیار بہنے والے آنسو کس چیز کا بیان تھے؟ کچھ لوگ سر ہلا کر خاموشی سے چلے جاتے، جبکہ کچھ اس خاموشی کو اللہ کی صدا سمجھ کر قبول کر لیتے، اور وہ مرشد جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا یعنی شمس، اس کے سامنے ادب سے جھک جاتے۔ میرا سب سے قریبی مرید حسام الدین جب شمس سے باطنی معاملات پر گفتگو کی کوشش کرتا تو شمس ایک بہرے شخص کی مانند بس سر کو ایک مخصوص ردھم میں دائیں بائیں جھٹکنے لگتا۔ جو زیادہ جری تھے وہ ہمارے قریب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جسارت کرتے، مگر پھر حیران نظروں سے شمس کو دیکھتے جو کسی وجد میں ڈوبا، کبھی ایک پر کو، کبھی اپنی چادر کی شکنوں کو، کبھی زمین پر پڑی سورج کی روشنی کو گھنٹوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا، بغیر پلک جھپکائے، بغیر ایک لفظ کہے۔ میرا شمس عام انسانوں کی پہنچ سے پرے تھا۔ وہ ایک ایسا طوفان تھا جو اچانک بھڑک اٹھتا، کبھی شدید جھکڑ بن جاتا، کبھی رک جاتا اور کبھی ایسے رخ اختیار کر لیتا جس کا پہلے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک روز درگاہ میں وقتاً فوقتاً چندے دینے والے ایک امیر شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت میرے صحن میں شمس کے ساتھ میں بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ جو ہی شمس نے اسے مجھے قریب آتے دیکھا تو وہ ایک دم بلند آواز میں چلانے لگا، اتنی زور سے کہ جیسے اس کے اندر جلتی ہوئی کی چنگاری اچانک بھڑک اٹھی ہو۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، گویا وہ خود کو بمشکل روک رہا ہو کہ آدمی کو مار نہ بیٹھے۔ میں نے اس تاجر کو فوراً درگاہ سے نکلوایا اور پھر اپنے کپ کپاتے اور غصے سے لرزتے دوست کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ شمس نے غیظ و غضب میں کہا، یہ مخلوق جب تک میں یہاں ہوں تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اب تک اس نے جو کچھ درگاہ کو دیا ہے وہ سب اسے واپس بھجواؤ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ کونیا میں زیادہ نہیں ٹھہرتا؟
ہمیشہ تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر میں رہتا ہے۔ جب میرے پاس نہ ہاتھ میں کوئی رقم ہوتی اور نہ سونے کے لیے کوئی مسجد ملتی تو میں قبرستان چلا جاتا تھا اور وہیں سونے کی کوشش کرتا تھا۔ برسوں پہلے میں بغداد کے قریب ایک بستی کے قبرستان میں رات گزارنے کے لیے گیا۔ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا، لیکن اچانک عجیب آوازوں نے مجھے جگا دیا۔ اندھیرے میں نے دیکھا کہ ایک شخص تازہ دفن کی گئی قبر کو کھود رہا تھا۔ وہ ایک عورت کے جسم کو چھو رہا تھا، چوم رہا تھا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور عورت کی ٹھوڑی پر ضرب لگانے لگا۔ میں وہیں سے اچھل کر اٹھا اور اس کے قریب جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ تم کہاں سے نکل آئے؟ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دیا اور بھاگ گیا۔ میں نے عورت کے بکھرے ہوئے کفن کو دوبارہ لپیٹا، اس پر مٹی ڈالی، اس کے لیے دعا پڑھی اور صبح ہونے تک اس کی قبر کے سرہانے پہرا دیتا رہا۔ یہ وہی آدمی تھا جو آج درگاہ میں آیا تھا۔ پونیا کے لوگ بے چینی سے میری آواز کے منتظر تھے۔ وہ ان خطبوں کو ترس رہے تھے جو ان کے دلوں کو سکون دیتے تھے، مگر ان کی یہ بے قراری بے سود تھی، کیونکہ شمس اب مزید نہیں چاہتا تھا کہ میں واز کروں۔ مدرسے کے لوگ ابھی سیر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حسام الدین کو میرے پاس سفارش کے لیے بھیجا کہ میں اپنی خطابت وہیں سے دوبارہ شروع کروں جہاں چھوڑی تھی، مگر جب انہیں کوئی امید نہ ملی تو لوگ سلطان کے دربار تک پہنچ گئے اور فریاد کرنے لگے۔ سلطان خود درگاہ تک ہمیں دیکھنے آیا، مگر ہماری خاموشی کے سامنے اپنے شاہانہ لباس سے شرمندہ ہو کر بغیر کچھ کہے واپس لوٹ گیا۔ پونیا کے عوام سے اس نے یہی کہا، یہ دونوں آدمی روحانی دنیا کے سلطان ہیں، وہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تبریز کے شمس، جس کے پاس ایک بانسری کے سوا کوئی ہتھیار نہ تھا، ایک سلطنت کے دارالحکومت کو فتح کر چکا تھا، سلطان کے دل کے عین وسط میں۔ اب لوگ شمس سے خوف کھانے لگے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان کے دلوں میں شمس کے لیے عقیدت ہونی چاہیے یا نفرت۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس پر رشک کریں یا سازشیں رچائیں۔ میرے لیے قیامت کی سور پھونک دی گئی تھی۔ خلوت سے پہلے جو کچھ شمس نے کہا تھا وہ سب ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ جو کبھی میرے عقیدت مند تھے اب وہی غیبت اور سازش کی آگ کو مزید بھڑکانے لگے تھے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ خلوت کے بعد میں نے شام سے واپسی پر پہنی ہوئی اپنی والد کی نشانی شیخوں والی قبا اتار دی۔ میں نے اپنے سر پر سادہ اون کا بنا ہوا ایک درویشی کلاه پہن لیا۔ یہ کلاه بالکل ایک قبر کے کتبے کی مانند تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ اسے پہننے والا مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ شمس، میرا عشق، مجھے عشق سے عشق ہے، یہ تو نے کیسے جانا ہے میرے سلطان؟ اگر تو خود عاشق نہ ہوتا تو کیسے پہچانتا؟ سچ تو یہ ہے جو کچھ بھی ہے وہ عشق ہی ہے اس عالم میں، مگر جو معجزہ میں نے جیا ہے اسے میری زبان بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ میری روح کو شب و روز جلانے والی آگ کو صرف عشق کا نام دے دینا اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی لگتا تھا۔ محبت میں پہلے بھی کر چکا تھا، اپنے والد بہاؤالدین ولد سے، اپنے مرشد سید برہان الدین سے، اپنی زوجہ گوہر خاتون اور کیرا خاتون سے، اور ایک باپ کی طرح اپنے اولاد سے، مگر یہ جو کچھ میرے اندر بھڑک رہا تھا یہ کوئی نئی چیز تھی، ایک ایسی آگ جو میرے اندر ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ جب بھی میرے مرید مجھ سے میرے بارے میں بولنے کو کہتے تو مجھے شمس کی خوبصورتی کے سوا کہنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، مگر لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں شمس کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ وہ ایسا ساتھی تھا جو صرف ایک ہی شخص کی زبان سمجھ سکتا تھا اور وہ میں تھا۔ ایک دن شمس اکیلا ہی درگاہ کی پچھلی گلیوں میں نکل گیا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بے حرکت کھڑا تھا، آنکھیں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ آنے جانے والے حیران تھے وہ کیا دیکھ رہا تھا، یہاں ایسا کیا تھا؟ کیا وہ بیمار تھا یا کہیں دماغی توازن کھو رہا تھا؟ گھنٹوں گزر گئے اور پھر بارش ہونے لگی۔ موسم سرد ہو گیا مگر شمس اپنی جگہ سے ذرہ بھر نہ ہلا۔ لوگ جو پہلے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اب بارش سے بچنے کے لیے اپنے گھروں اور دکانوں میں بھاگنے لگے۔
लेकिन एक शख्स अपनी जगह से नहीं हिला। वो था हुस्सामुद्दीन। उसे अपने मुर्शिद से इश्क था और इसी इश्क के सबब उसका दिल शम्स के लिए भी उसी खलूस और वफादारी से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं शम्स को कुछ हो ना जाए। बारिश तेज हो गई। हुस्सामुद्दीन ने बुलंद आवाज में पुकारा, जनाब खुदा के लिए अंदर आ जाएं। शम्स पर इस आवाज का कोई असर ना हुआ। तब हुस्सामुद्दीन ने ज्यादा गौर से देखा कि आखिर ये कैसी सोच थी जिसमें शम्स इस कदर गर्क था, और तब उसे नजर आया ये कुछ और नहीं, महज एक आम सा कंकर था जो जमीन पर पड़ा था। वही कंकर जिसे कोई भी नजरअंदाज कर देता, वही कंकर जिसमें कोई कशिश नहीं थी। उसी कंकर को शम्स ने सर्द बारिश में भीगते हुए बगैर कांपे, बगैर पलक झपकाए सात दर सात देखा था। आखिर हुस्सामुद्दीन से रहा न गया। वो अपने छज्जे के नीचे से बाहर निकला और शम्स की कोहनी को हल्का सा हिलाकर बोला, बराए करम अंदर आ जाएं, आप भीग चुके हैं, आप बीमार हो जाएंगे। उसी लम्हे एक औरत जो अपनी चादर में लेटी हुई थी, गली के कोने से दौड़ती हुई अपने घर जा रही थी। हुस्सामुद्दीन ने उसे पुकारा, बहन खुदा के लिए मदद करो। औरत रुक गई, परेशानी से बोली, मसला क्या है? ये शख्स मजजूब है, ऐसा लगता है जैसे वो जान देने के करीब हो। भागो, दरगाह जाओ, मौलाना को बुलाओ फौरन। जब मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो शम्स के गिर्द एक छोटी सी भीड़ जमा हो चुकी थी। मैं तेजी से उनके पास गया, उन्हें गले से लगाया, अपनी चादर उनके गिर्द लपेटी और उनके भीगे हुए बालों को खुश करने लगा, जबकि एक हाथ से उनकी आंखें पोंछ रहा था क्योंकि शम्स रो रहा था। मैंने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया और दरगाह की तरफ बढ़ा। हुस्सामुद्दीन ने पेशकश की, हजूर अगर आप फरमाते तो मैं उठा लेता। मैंने नरमी से जवाब दिया, ये मुझसे हटकर किसी और से लिपट कर नहीं जाएगा। रास्ते में हुस्सामुद्दीन ने मुझे सारा वाकया सुनाया। जब हम दरगाह पहुंचे तो मैंने शम्स को उसके कमरे में पहुंचाया। अब वो कुछ हद तक पुरसकून हो चुका था। उसने अपने भीगे लिबास बदलने की इजाज़त मांगी। मैंने उसे अच्छी तरह खुश्क किया, नए और खुश कपड़े पहनाए, जबकि हुस्सामुद्दीन ने चूल्हा जलाया ताकि कमरा गर्म हो जाए। फिर मैंने अपने महबूब, अपने पिरंदे, अपने शम्स की दाढ़ी को नरमी से संवारा और उसके बालों में गुलाब का तेल लगाया। हुस्सामुद्दीन, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहा था, आखिर बोल उठा। वो हाथ में वही कंकर लिए हुए था जिस पर शम्स ने घंटों गौर किया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये पत्थर इतना कीमती हो सकता है, लेकिन ये महज एक आम कंकर नहीं था। शम्स जब बचपन में अपने वालिदैन की मौत की खबर सुनकर हुई गांव पहुंचा था तो उसने अपनी माँ और बाप की खाक जिस कब्र में दफन थी उसे पहली बार देखा था। वो कब्र के करीब गया, दुआ पढ़ी, फिर अपने जले हुए राख में मिले आबाई घर के खंडरात में पहुंचा। वहां उसी जमीन पर उसे कंकर नजर आया था, वही कंकर जो उसके बचपन में उसकी हथेली में दुबका रहता था, जिसे वो सोते वक्त अपने हाथ में थाम लेता था। तब से ये पत्थर हमेशा उसकी जेब में रहा था और जब रात होती तो वो इसी पत्थर को अपनी हथेली में थाम कर सो जाता था। बेजड़ शाख को क्या खबर सूरज की, वो कब का मर चुका है। जब अल्लाह तुम्हें अपनी मखलूक़ात से दूर कर दे तो जान लो कि वो तुम पर अपनी दोस्ती का दरवाज़ा खोल रहा है। क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि कोई शख्स कहे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ जबकि वो अल्लाह पर भरोसा ही ना करे। बेजड़ शाख को क्या खबर सूरज की। पूनिया सर्द है, रात सुनसान। एक आदमी नंगे पांव अंधेरे को चीरता हुआ खामोशी में चल रहा है। उसकी आंखों में हिज्र है, दिल में फुगां है। वो पलटकर शहर को आखिरी बार देखता है। उसके होंठों से अल्फाज टपकते हैं और आंखों से आंसू। अलविदा मेरे खामोश, तुझे अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। अलविदा मेरे मौलाना। खामोश वो जो सब कुछ जानता हो मगर खामोश रहे। सितारों की छाँव में वक्त सर्दी से ठिठरा हुआ था। मेरी आंखें इंसान को तलाश करती हैं। मेरा इश्क इंसान की हद से बढ़ चुका है। मोहब्बत इस दुनिया में खोई हुई कोई चीज़ है। मैं तन्हा हूँ, दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरी रूह कभी किसी छलनी से नहीं गुजरी, ये तो बस मट्टी है। मेरी रूह में दर्द की टीसें हैं और इस दर्द में खून जैसे सुर्ख फूल खिल रहे हैं। मेरी आंखों में सहर की किरणें लरज रही हैं। मेरी तन्हाई मेरी आंखों से कतरा कतरा टपक रही है।
خشکی تو بے روح دلوں میں ہوتی ہے۔ میں تنہا ہوں اور اپنی تنہائی کا دوست ہوں۔ جو اپنی تنہائی کا ساتھی نہ بن سکے وہ کسی کا بھی ساتھی نہیں بن سکتا۔ اے میرے دل، محبوب سے پہلے پوچھ، کیا وہ تنہا ہے؟ اگر نہیں تو اسے تنہائی کا ہنر سکھا۔ میری تنہائی کو صحرا نے سمجھا مگر لوگوں نے نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں صحرا کے وسط میں ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جو سوچتا ہے وہی تنہا ہوتا ہے۔ میں سوچ کے کنویں میں گر چکا ہوں مگر میں ان کنویں سے باہر آنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی نازک زلیخا کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری نظریں آسمان پر اور میں رات کی رگوں سے اپنی تنہائی کے لیے شیر نچوڑ رہا ہوں۔ میں ایک جنگلی پھول ہوں۔ تنہا لوگ گلاب یا کنول نہیں ہوتے، وہ جنگلی کھیتوں میں کھلنے والے سرخ گلے لالا ہوتے ہیں، اور ان کے دل کے عین درمیان جو تاریکی ہے وہ ان کے اندر چھپے روح کے گہرے کنویں کا دروازہ ہے۔ اگر مجھے اپنی زندگی کو صرف 3 الفاظ میں سمیٹنا ہوتا تو میں کہتا، اداسی نے بنا میری زندگی کو۔ اداسی میری راہ نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میں اداسی کا شناسا تھا۔ میں نے اپنے گرد نظر ڈالی، ہر کوئی دوسرا بننے کی کوشش میں تھا، کوئی اپنے آپ میں نہ تھا۔ مجھے میرے آپ تک تبریز سے آئے ہوئے دوست نے پہنچایا۔ وہی تھا جس کا انتظار تھا۔ وہ آ گیا، بے ساختہ، بے ارادہ، اور اب وہ چلا گیا بلا وجہ۔ شاید اس کے پاس اپنی وجوہات ہوں مگر پھر بھی وہ چلا گیا۔ میرے پاس کیا بچا؟ بس اداسی۔ ہر صبح میں اپنا چہرہ اداسی سے دھوتا ہوں، ہر رات اپنا سر اداسی کے تکیے پر رکھتا ہوں۔ میرے بہتے آنسو رات کی سیاہی میں گم ہو جاتے ہیں اور میں روتا ہوں۔ میں اپنی باہوں میں شمس کی جدائی کا گلا گھونٹتا ہوں اور اپنے عشق کو اداسی کی ہچکی اسے پیتا ہوں۔ اے دوست، اللہ ہماری محبت کو، ہماری اداسی کو کبھی کم نہ کرے۔ شمس کے رازوں میں گم ہو جانے کے بعد میں نے اپنے درویشوں کو پونیا کی مساجد اور گلی کوچوں میں بھیجا کہ شاید کہیں سے شمس کی کوئی خبر مل جائے، مگر کسی نے اس کے ہونے کا ذرا سا بھی سراغ نہ پایا۔ میں اس کے کمرے میں دیوانہ وار چکر کاٹتا رہا، شاید ابھی دروازہ کھلے اور شمس آ جائے۔ میں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، وہ بستر بھی کھنگال ڈالا جس پر وہ سوتا تھا، حتیٰ کہ میں نے بستر کے نیچے جھانکا جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچہ ہو جو وہاں کہیں چھپ گیا ہو۔ پھر میں سرپٹ گھر کی طرف دوڑا، کیرا خاتون کو جھنجھوڑ کر پوچھا، تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ تم لوگوں نے اسے زبردستی مجھ سے دور کر دیا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں ہر گوشے میں گیا، وضو خانہ، باورچی خانہ، غلہ خانہ، لیکن شمس کہیں نہیں تھا۔ پھر میں درگاہ کے بیرونی دروازے تک پہنچا۔ باہر وہی لوگوں کا ہجوم تھا جو جاننا چاہتے تھے کہ اندر کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فلک شگاف آواز میں چیخ کر کہا، مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم سب اس سے نفرت کرتے تھے، تم نے ہی اسے جانے پر مجبور کیا۔ وہ کہاں ہے؟ میں کسی جواب کا انتظار کیے بغیر واپس پلٹ گیا۔ حسام الدین میرے پیچھے دوڑا، حضور خدا را اپنے آپ پر قابو رکھیے، اگر شمس چلا گیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے گیا ہوگا۔ تم نہیں جان سکتے کہ یہ جدائی میرے دل پر کیا قیامت توڑ رہی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ مجھے میرا شمس لوٹا دو۔ اگر میں لوٹا سکتا تو ضرور لوٹا دیتا، مگر شمس اب کہیں نہیں ہے۔ وہ جو گیا وہ شمس تھا، وہ اپنے دل کی کسک کو خاموش کیے دور کہیں چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے خود کو جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں جھونک دیا۔ راستوں نے میری گریہ زاری سنی۔ میں نے پہاڑوں کو پکارا، بتاؤ اے پہاڑوں، کیا میرا شمس یہاں سے گزرا ہے؟ میں جھک کر مٹی کو مٹھی میں بھرتا، اسے سونگھتا کہ شاید کہیں سے میرے تبریزی کی خوشبو آ جائے۔ میں ہواؤں کے آگے فریاد کرتا کہ ذرا سی تو اس کی مہک مجھ تک پہنچا دو۔ میں رویا مگر کچھ نہ ہوا، میں نے التجا کی مگر کچھ نہ بدلا۔ شمس چلا گیا اور میں محض ایک سائے کی طرح اس کی یاد کے گرد بھٹکتا رہا۔ میں نے خود کو خلوت کے کمرے میں قید کر لیا۔ کیرا خاتون میرے لیے جو سکون بخش جڑی بوٹیوں کی چائے لائی، میں نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ میرے مرید، میرے بیٹے مجھے تسلی دینے آتے مگر میں کسی سے بات نہ کرتا۔ پونیا کے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے،
وہ خود کو بالکل کھو چکا ہے۔ شمس نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ ہاں، اس نے واقعی جادو ہی کیا تھا، محبت کا جادو، مگر یہ کوئی سیاہ جادو نہیں تھا، یہ ایک دیوانہ ذہن کی کوئی چال نہیں تھی۔ کیرا خاتون اس تکلیف کو محض 3 دن ہی سہ سکی۔ پھر اس نے 2 مضبوط آدمیوں کو بلوایا اور دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ میں کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ میرے بیٹے مجھے اٹھا کر میرے کمرے میں لے گئے، میرے جسم کو دھویا، میری داڑھی سنواری اور میرے پھٹے ہوئے کپڑے بدلے۔ جب انہوں نے شیخوں کا چوغا میرے سامنے رکھا تو میں نے پہننے سے انکار کر دیا۔ انسانی وجود ایک شیشے کے گلاس کی مانند ہے، ایک معمولی ٹھوکر، ایک اچانک بلند آواز اور وہ ٹوٹ کر بکھر سکتا ہے۔ میری گفتگو کم ہو گئی تھی، اور جب میں بولتا تو میری آواز اتنی مدھم ہوتی کہ گویا خود مجھ تک بمشکل پہنچتی۔ میری حرکات محتاط، میرے جذبات مدھم ہو چکے تھے۔ میں اس مقام سے بھی آگے جا چکا تھا جہاں تسلی ممکن ہوتی ہے۔ مجھے فجر کا وقت اکثر گلیوں میں آوارہ کتوں کے پیچھے چلتے ہوئے پاتا اور پھر کوئی مجھے گھر واپس لے جاتا۔ آخر کار حسام الدین نے مجھے کیسریا کے شفا خانے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ شاید میں اپنے مرشد سید برہان الدین کی قبر جا کر قرار پا سکوں۔ ہم ان کے مزار پر رکے، مگر میرے اندر کی تپش کسی طرح کم نہ ہوئی۔ واپسی پر ہم کزل ارماک کے کنارے جا پہنچے۔ یہ دریا جسے لوگوں کے دلوں کو سکون دینے کے لیے بنایا گیا تھا، میرے اندر کے طوفان کو کیسے خاموش کراتا۔ میں اس کے کنارے پر بیٹھ گیا، مگر دریا کے اندر جو چکی پانی میں گھوم رہی تھی وہ کسی اذیت میں کراہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ کراہ، یہ آہوزاری، یہ میری آواز ہے، یہ بہتا پانی، یہ میرے آنسو ہیں۔ ہر قطرہ پکارتا ہے، شمس، شمس، سن رہے ہو حسام الدین؟ مگر مقام کی تبدیلی نے بھی سکون نہ دیا۔ ہم کونیا واپس لوٹ آئے۔ شہر ویسا ہی تھا، لوگ بھی ویسے ہی۔ اب بھی شمس کے بارے میں چہمگوئیاں جاری تھی، زبانیں اب بھی وہی زہر اگل رہی تھی، سڑکیں اب بھی اسی انداز میں شمس کا ذکر کر رہی تھی، مگر میں اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ کیا شمس بھلایا جا سکتا ہے؟ اے شمس، اگر میرا دل تیری یاد سے خالی ہو تو میرے اندر کوئی سکون نہیں رہتا۔ جان لے، تیرے لیے میرا کوئی غم گسار نہیں۔ میں اپنے عشق سے نہیں، اپنی عقل سے تھک چکا ہوں۔ جو تجھ سے عشق کر چکا اس کا عقل سے کیا واسطہ؟ شہر کے مولوی ہندی ریشم سے بنی سبز شیخ کی قبالیے میرے پاس آئے۔ ان کے چہروں پر شمس کے نہ ہونے کی خوشی صاف تھی۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ماتم کچھ دیر اور چلے گا، مگر آخر کار میں ان کی دنیا میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے ان کے چہروں پر لکھی اس توقع کو جان لیا، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے انہیں قبا پہنانے دیا، گویا میں ان کی باتوں کی تائید کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے مجھے دوبارہ مدرسے میں واپس آنے کو کہا، میں نے کسی قسم کی مخالفت نہ کی۔ میرے تمام مرید اس واپسی پر خوشی میں جشن منا رہے تھے۔ آخر کار ہمارے آقا ہماری طرف لوٹ آئے ہیں، کونیا کی تاریخ کا سب سے عظیم انسان۔ یہ تو محی الدین ابن عربی سے بھی بڑے ہیں۔ جمعہ کے پہلے واز کے لیے آلتون آغا مدرسہ تل دھرنے کی جگہ تک نہ رہی تھی۔ آس پاس کے شہروں اور قصبوں سے مولوی اور مشائخ میری واپسی کا نظارہ کرنے کونیا پہنچے تھے۔ پورا شہر بے چینی سے بھرا تھا، چہار جانب چہمگوئیاں جاری تھیں۔ کالا آدمی چلا گیا اور ہمارے سروں سے بھی یہ سیاہ بادل چھٹ گیا۔ مولانا پر شمس کے جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے انہیں کیسریا تک لے جایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ مولانا نے شمس کی مذمت کر دی ہے۔ ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، وہ آدمی ایک مصیبت تھا، وہ تو بس فساد برپا کرنے آیا تھا۔ دیکھو اس نے 40 سالہ عالم دین کو کس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے ان تمام باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے ممبر کی طرف بڑھا۔ ممبر پر بیٹھا تو مجمع خاموش ہو گیا۔ سبھی دم ساتھ کر میری بات سننے کے منتظر تھے، مگر میں کچھ نہ بولا۔ میرے بازو ممبر کے دونوں کناروں پر ٹکے تھے، میری آنکھیں جھکی تھی، میرا سر خم تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، خاموشی کی گہرائی میں ڈوبتا رہا۔ مجمع نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شمس کا جادو ابھی تک باقی ہے، دیکھو نا، اس میں طاقت ہی نہیں بچی، کسی بھی لمحے گرنے والا ہے۔ یہ بیمار ہے، دیکھ رہے ہو کتنا بوڑھا لگ رہا ہے، اس کے بالوں میں چمکتے سفید تار دیکھو۔
یہ تو بولنے کے قابل بھی نہیں لگتا۔ لوگ اپنی کیا سارائیاں کر رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا۔ ایک دم ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ وہ ایسی خاموشی تھی کہ اگر اس لمحے کوئی تنہا مکھی بھی اڑ رہی ہوتی تو اس کے پروں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے جاتی۔ تم چاہتے ہو کہ میں بولوں؟ ہاں، ہم نے تمہیں بہت یاد کیا۔ تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تم جو کہو، ہمیں تمہاری آواز چاہیے، ہم تمہارے غلام ہیں۔ اچھا تو سنو، میں تمہیں شمس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر میرے ہونٹوں پر میرے شمس کا ذکر نہ ہو تو میرے یہ ہونٹ جڑ سے کاٹ دیے جائیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں شمس کو بھول گیا؟ تم پر افسوس، تم جو جھوٹے ستاروں کے پیچھے بھاگتے ہو اور جب وہ تمہاری آنکھیں خیرہ کر دیں تو بھاگ کھڑے ہوتے ہو۔ اور میں نے تو اپنی جان کی جان اپنے شمس کو سونپ دی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں؟ اگر میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا گزرا جس میں نے شمس کو یاد نہ کیا تو میرا رب میری عمر کو برباد کر دے۔ مجمع میں بے چینی پھیلنے لگی، چند سرگوشیاں، کچھ ہلچل، کچھ بے چین حرکتیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شمس وہ زمین ہے جس پر میں چلتا ہوں، شمس وہ ہوا ہے جس میں سانس لیتا ہوں۔ جو آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں وہ شمس کی آنکھیں ہیں، جو ہونٹ بولتے ہیں وہ شمس کے ہونٹ ہیں۔ اگر تم میں سے ہر ایک کے چہرے پر مجھے شمس کا عکس نظر نہ آتا تو آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ اگر مجھے میری زندگی کے سرچشمے سے کٹ کر الگ کر دیا جاتا تو میں ایک ایسا بچہ ہوتا جو ماں کے رحم سے کھینچ کر نکال دیا گیا ہو مگر کبھی پیدا نہ ہوا ہو۔ میں ایسی حالت میں کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ اور اس کے بعد میں رو پڑا۔ میری تکلیف نے مجھے نگل لیا۔ میں مزید کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ اپنا کام کرو۔ کیا ہے یہ شمس؟ ہر وقت شمس۔ ہمیں اس آدمی کے بارے میں مت سناؤ، ہمیں دین کی باتیں بتاؤ۔ سلطان ولد وہاں موجود تھا۔ وہ مجھے آنکھوں میں نمی لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ بس اب رونے ہی والا تھا، مگر میری نظر مجمع کے آخر میں بیٹھے ایک اجنبی پر جمی رہی۔ نئے شہر سے آئے ہوئے ایک شیخ نے کھڑے ہو کر کہا، کونیا کا گلاب مرجھا چکا ہے۔ یہ تو سراسر دیوانگی ہے۔ کیا ہم دور دراز سے اس پاگل کی باتیں سننے آئے ہیں؟ لوگ ایک ایک کر کے مسجد سے نکلنے لگے۔ کچھ دروازے پر رک گئے، ہچکچائے، پھر یا تو واپس بیٹھ گئے یا باہر چلے گئے، مگر مجمع کا بڑا حصہ اب بھی بیٹھا تھا اور کچھ میرے حال پر آنسو بہا رہے تھے۔ سلطان ولد اور حسام الدین نے میرا بازو تھاما، مجھے ممبر سے اتارنا چاہا۔ میں نے مزاحمت کی۔ میرے ایک بازو کو میرا بیٹا، دوسرے کو حسام الدین تھامے ہوئے تھے۔ وہ مجھے مدرسے کے صحن کی طرف لے گئے، مگر میری نظریں جمی رہیں۔ میں صرف ایک ہی چیز دیکھ رہا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس وہ اجنبی، وہ جو بس میرے سامنے تھا مگر سب کے لیے اجھل تھا۔ اور پھر اچانک، شمس، یہ شمس ہے! میں چیخ پڑا۔ سلطان ولد نے چونک کر مجھ سے پوچھا، ابا جان، آپ ایک جگہ جم کر کیوں رہ گئے؟ آپ کی نظریں ایک نقطے پر کیوں ٹھہر گئی ہیں؟ اور تب سب کچھ بدل گیا۔ اے میرے بیٹے، میں نے شمس تبریز کو دیکھا، میں نے اسے دیکھا۔ مدرسے سے ایک درویش جلدی نکل گیا اور دوڑتا ہوا درگاہ پہنچا۔ وہ کیرا خاتون کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ کیرا خاتون ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی پہنچی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، میرے ماتھے کو چوما اور کہا، آہ، چاہے تم پورے کونیا کو معاف نہ کرو مگر شمس کے معاملے میں مجھے معاف کر دو۔ رب نے تمہیں کیسی عظیم اور کیسی حسین محبت عطا کی ہے۔ اب میں بھی شمس کو سمجھتی ہوں اور تمہیں بھی۔ اگر شمس کے لوٹ آنے کے لیے مجھے اپنا خون بہانا پڑے تو میں راضی ہوں۔ بس اتنا کافی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں پھر سے روشنی دیکھ سکوں۔ میں شمس پر فدا اور شمس جلا وطنی پر مجبور۔ خاموش شیروں میں تجھے خوش کرنا کتنا حسین ہے۔ پیاسا ہوں تیری سراب میں اپنی امیدیں کھونا کتنا حسین ہے۔ بے قرار راتوں میں سانس لینا، آہیں بھرنا اور عشق ہو کہہ کر صبح کا استقبال کرنا کتنا حسین ہے۔ جب سے شمس گیا میری راتیں بے قرار گزر رہی تھیں۔ نیند تو دور کی بات، مجھے اپنے ہی کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، گویا میں وہاں دم توڑنے لگا ہوں۔ پھر ایک رات میں اچانک بستر سے اٹھا اور خود کو باہر لے گیا۔ کیرا خاتون جب مجھے کمرے میں نہ پایا
तो घबरा कर मुझे तलाश करने निकली। सुल्तान वलद, अलाउद्दीन चलेबी और हुस्सामुद्दीन चलेबी रात भर मेरी तलाश में सरगर्दां रहे। हर गली, हर कूचा, हर दरवाज़ा छान मारा, मगर मैं कहीं नहीं था। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। शहर के चारों दरवाज़ों पर सिपाहियों से पूछा गया, क्या तुमने मौलाना को कहीं देखा? बिलाखिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी पहाड़ी पर पाया। मैं बैठा था, खुद से बातें कर रहा था, शायरी पढ़ रहा था। कैरा खातून दौड़कर मेरे पास आई। ये तुम क्या कर रहे हो? ए दुनिया व आखिरत के मर्द मैदान, मैं शम्स को तलाश कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं गोशा नशीन दरवेश था, दुनिया से कट चुका था, मगर अब ये जिस्म, ये पाँव मेरे इख्तियार के खिलाफ सरकशी पर आमादा थे। ये बदन खुद से बगावत करके गर्दिश में था। मैंने अपनी उंगलियों से कान बंद किए, मगर मौसीकी की आवाज़ और बुलंद होने लगी। मैंने अपने दिल को चुभाने की कोशिश की, मगर तुमने आकर उसे चुरा लिया। अब मैं क्या हूँ? बस एक घूमती हुई पुतली जो अपने ही खाली वजूद में रक्सां है। कैरा खातून ने हाथ थामा। चलो घर चलें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मुरीद हर गली में तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। बस थोड़ी देर सो जाओ, अपने आप को संभालो, तुम्हारा चेहरा जर्द पड़ चुका है। मैंने सर झुकाया, मेरी आवाज़ धीमी हो चुकी थी। मैं बहुत थक चुका हूँ कैरा, बहुत थक चुका हूँ। जब तक शम्स की कोई खुशखबरी नहीं आती, तब तक नींद मुझ पर हराम है। अपने वालिद को कंधे पर ले आओ, दरगाह ले चलते हैं। मैं पानी गर्म करती हूँ, इन्हें अच्छी तरह नहला दें ताकि बोझ कुछ हल्का हो, वो सो सकें, आराम कर सकें। जब मुझे कमरे में लाया गया तो मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था। मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है। कैरा खातून ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ऐ मेरे रब, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस शख्स की रफ़ीका होने के लायक बन सकूं, और अगर यही तेरा फैसला है तो शम्स को इसके पास लौटा दे। मैं शायरी लिख रहा था, मैं शायरी चीख रहा था गलियों में। मुहाफ़िज़ो, अपने पहरे की चौकियों पर जाओ, मुझे हर अजनबी की खबर दो। क्या मालूम गुजरने वाला अजनबी शम्स तबरेज़ी हो। अगर सूरज नमूदार हो और मुझे उसकी खबर ना दी जाए तो खबरदार, ऐसा शख्स इब्ने आदम कहलाने के लायक नहीं। मेरी नज़में शहर में हाथों हाथ बट रही थी। मैं उन्हें खामोश के नाम से दस्तखत करता था, मगर सब जानते थे ये कलम किसका है, और वो हैरान थे कि ये शख्स क्या से क्या हो गया। शम्स की पहली खबर आने तक करीब 6 माह गुजर चुके थे। एक दिन सुल्तान वलद दरगाह में एक ताजिर को ले आए। जो कुछ तुमने मुझे बताया वो मेरे वालिद से भी कहो। ताजिर ने बताया, मैंने तबरेज़ी शम्स को देखा है। मेरे अंदर कोहराम मच गया। ये ख्वाब था या हकीकत? क्या ये मेरा तख़य्युल था या वाकई कोई निशानी थी? मैं बेयकीनी से लरज़ने लगा। मैंने एक लंबी सांस ली, खुद को संभाला, फिर ताजिर से पूछा, कहाँ? शाम में हजूर। कब देखा? 2 माह कबल। अल्लाह तेरा शुक्र है। बिलाखिर ये सूरज गिरहन ख़त्म हुआ। मैं बेताबी से उठा और अपनी चादर उतारने लगा। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास देने को कुछ नहीं, इस खबर की खुशी में मेरी चादर ही सही। हुस्सामुद्दीन, मेरे पास कागज़ लाओ, मैं अपने पिरंदे को, अपने शम्स को ख़त लिखूँगा।